السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ 5 سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں، بار بار نہیں ہوتے۔ 5 سال میں ایک ہی مرتبہ الیکشن آتے ہیں، لیکن اسی الیکشن کے دن اگر آپ جماعت میں چلے گئے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی طرف سے ووٹ کون ڈالے گا۔ جماعت میں جانا مستحب عمل ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زندگی آپ سے سدھاری ہے۔ اچھے شرابیوں نے شراب کو چھوڑ دیا ہے، اچھے بدکاروں نے بدکاری کو چھوڑ دیا ہے، اچھے ظالم لوگ جو ہے وہ بالکل عادل لوگ بن گئے ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ الیکشن کے دن جس شہر میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، آپ اپنے گھر کو لوٹ آئیں، آپ ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنے کے بعد پھر آپ واپس چلے جائیں۔ کیونکہ آپ کے پاس 5 سال ہے۔ ان 5 سالوں میں آپ جب چاہے جب جماعت میں جا سکتے ہو، لیکن الیکشن کا جو دن ہوتا ہے، ووٹنگ کا جو دن ہوتا ہے وہ ایک ہی دن ہوتا ہے، بار بار نہیں آتا۔ اگر آپ نے اس ایک دن میں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کر لیا تو آپ اگلے 5 سال تک سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو، سکون سے آپ جماعت میں جا سکتے ہو۔ کیونکہ جس شہر میں آپ جماعت میں جا رہے ہو اس شہر میں امن بھی تو ہونا چاہیے، اس شہر میں جماعت میں جانے کی اجازت بھی تو ہونی چاہیے، اس شہر کی جو مسجدیں ہیں اس شہر میں آپ کو ٹھہرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ جب آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ظالم کی حکومت آ جائے گی، تو آپ اگر جماعت میں جانا چاہو گے تو بھی جماعت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جس طرح بنارس کے اندر سب کو یاد ہے، بنارس میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگی۔ کیوں لگ گئی ہے تبلیغی جماعت پر پابندی؟ آپ ذرا سوچیں۔ تو اس طرح میری درخواست ہے کہ یہ دن بار بار نہیں آتا ہے۔ آپ کے پاس 5 سال ہے، 5 سال میں آپ جب چاہیں جب جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن ووٹنگ کا یہ ایک ہی دن ہے۔ اگر اس ایک دن کو آپ نے ضائع کر دیا، آپ جس شہر میں بھی ہو، جس گاؤں میں بھی ہو، جس بستی میں بھی ہو، جس دیہات میں بھی ہو، آپ وہاں سے واپس لوٹ آئیں۔ الیکشن کے دن واپس لوٹ آئیں، ووٹ دیں، ووٹ ڈالنے کے بعد پھر سے آپ واپس چلے جائیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ بولتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے الیکشن کے دن آپ جماعت میں ہو، آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، تو بہانے لگاتے ہیں، بھئی یہ تو اچانک آ گیا۔ اچانک کب آ گیا بھائی؟ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں۔ وہ 5 سال کب ہوتے ہیں؟ 5 سال پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اب یہ 2023 ہے، اب 2023 کے بعد 5 سال کب ہوں گے سب کو معلوم ہے۔ اور الیکشن کا جو اعلان ہے، الیکشن کے دن کا جو اعلان ہے، اس دن کا اعلان 1 مہینے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت تلنگانہ میں 30 نومبر کو الیکشن ہے، تو 30 نومبر کا اعلان 1 مہینے پہلے کر دیا گیا ہے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 1 مہینے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ جب 1 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو سفر میں جانے کی؟ بھئی یہ مستحب عمل ہے، جو آپ تبلیغ میں جا رہے ہو یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس وقت ووٹ کا استعمال کرنا یہ فرض ہے کہ جس وقت مسلمانوں پر ظلم کیا جائے، مسلمانوں کو مارا جائے، مسلمانوں کو قتل کیا جائے، ٹوپی اور پاجامے اور داڑھی پر اور مسجدوں پر اذانوں پر بین لگ رہے ہوں، تو اس وقت میں اس دور میں ووٹ ڈالنا واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ جس شہر میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، واپس لوٹ آئیں، پہلے ووٹ ڈالیں اور اس کے بعد پھر سے اپنے کام پر لگ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان بدر میں گئے یا نہیں گئے؟ تو حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا چلو میدان بدر میں۔ اگر صحابہ منع کر دیتے بھئی ہم تو مسجد میں رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے جنگ کرنے، تو کس طرح جو ہے فتح مکہ ہوتا؟ کس طرح ابو جہل جو ہے وہ جہنم میں پہنچتا؟ تو ابو جہل کو جہنم میں پہنچانے کے لیے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑ کر جنگ میں جانا پڑا۔ اس لیے وقت کا جہاد ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ووٹ ہتھیار ہے۔ تو وقت کا جہاد اس وقت یہ ہے کہ ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ آپ اس معاملے میں صوفی نہ بنیں، اس معاملے میں شریف نہ بنیں کہ میں تو بڑا شریف ہوں، میں تو صوفی ہوں۔ اگر آپ آج صوفی بنے رہو گے، شریف بنے رہو گے، وقت ایسا آئے گا کہ جن مسجدوں میں آپ جماعت کو لے جانا چاہتے ہو اس مسجد پر آپ کو روک دیا جائے گا، اس مسجد میں جانے سے آپ کو روک دیا جائے گا، تبلیغی جماعت پر پابندیاں لگ جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد کو ہی ختم کر دیا جائے گا، مسجد پر بلڈوزر چلائے دیے جائیں گے۔ کہ آپ کو یاد نہیں ہے بابری مسجد؟ کہ آپ کو یاد نہیں ہے گیان واپی کی مسجد؟ اور ہزاروں مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں پر بلڈوزر چلانے کے لیے تیار ہے۔ تو ان مسجدوں پر جب بلڈوزر چل جائے گا، مسجدیں ہی ختم ہو جائیں گی، تو آپ خود یہ سوچیں اللہ کے بندو، پھر آپ کہاں جماعت میں جاؤ گے؟ پھر آپ کو کون جماعت میں جانے دے گا؟ تو ہوش سے کام لیں، ہوش کے ناخن لیں اور ہوش سے ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے کام لیں اور سوچیں کہ آپ کو یہ وقت جماعت میں جانے کا نہیں ہے۔ جماعت میں جانا مستحب عمل ہے، آپ بعد میں بھی جا سکتے ہو، لیکن اس وقت کا جو اصل جہاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد وقت کا جو ظالم بادشاہ ہے اس ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا، حق بات بیان کرنا، یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔
اور آپ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، کہیں بھی ہو آپ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، اس کے بعد آپ پھر سے چلے جائیں، ووٹ ڈالیں، پھر سے چلے جائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر، لیکن اس ایک دن آپ لوٹ آئیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ تو جماعت میں ہو، آپ نے ووٹ نہیں دیا، لیکن جب آپ جماعت میں سے پلٹ کر آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا دیش ہندو راشٹر بن گیا ہے، پھر آپ نہیں جا سکتے، پھر آپ ہرگز نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت سے پہلے جب ہماری داڑھیوں پر پابندیاں لگ جائیں، ہمارے کرتے پجامے پر، ہماری اذانوں پر، نمازوں پر پابندیاں لگ جائیں، بین لگ جائے اور مسجد کے دروازے بند ہو جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، ضرور بالضرور ووٹ ڈالنا ہے آپ کو۔ اور ایک بار ظالم بادشاہ آ گیا نا، پھر دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کتنے بھی ریلیاں نکالو، کتنے بھی احتجاج کرو، کتنے بھی مظاہرے کرو اور جو ہے روڈ جام کر دو اور سارا شہر جام کر دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار ظالم آ گیا، اگر ظالم نہیں آیا، عادل آیا، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ کو الیکشن کے دن آنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے بس۔ بعض لوگ ہمارے تبلیغی بھائی یہ بولتے ہیں یہ تو ثواب کا کام نہیں ہے، میں کیوں کرنا، میں تو وہ کام کروں گا جس میں ثواب ہو۔ او بھائی، بہت سارے کام آپ ایسے کر رہے ہو جو ثواب کے نہیں ہیں۔ کھانا کھانا ثواب ہے کیا؟ بریانی کھانا ثواب ہے کیا؟ مندی کھانا ثواب ہے کیا؟ تو کتنے سارے کام ہیں جو ثواب کے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھا رہے ہو، بڑے بڑے فنکشن ہال میں آپ دعوت کر رہے ہو، بڑے بڑے فنکشن ہال میں آپ ولیمے کی دعوت کھانے جا رہے ہو، ولیمے کی دعوت خود کے بیٹے کی کر رہے ہو، خود کی بیٹے کی شادی میں جو ہے 20-25 لاکھ روپے لگا دیے، یہ ثواب کا کام ہے کیا؟ یہ سنت ہے کیا؟ یہ بھی ثواب کا کام نہیں ہے۔ جب اتنے سارے کام بنا ثواب کے کر رہے ہو، اس کو بھی بغیر ثواب کے سمجھتے ہوئے ہی کریں۔ تو اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے اپنے تبلیغی بھائیوں سے، میری اس بات سے کوئی ناراض نہ ہو، مجھے کسی کو ناراض کرنا مقصد نہیں ہے، بس میرا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے ملک کے اندر ظالم بادشاہ نہ آئے۔ تو اس طرح میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے کہ آپ الیکشن کے دن لوٹ آئیں، جہاں بھی ہوں آپ۔ بعض لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ اب ٹرین کا ٹکٹ نہیں بن رہا، میں تو بہت دور ہوں، بسیں نہیں مل رہی، یہ نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہی۔ بھائی آپ کے سب بہانے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب 1 مہینے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ 30 نومبر کو تلنگانہ میں الیکشن ہے، یا کہیں بھی کسی شہر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو 1 مہینے پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ جب 1 مہینے پہلے بتا دیا جاتا ہے تو آپ کا یہ بہانہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔